یہ نور مقدم ہے جس کے بوائے فرینڈ نے اس کے ساتھ کھلواڑ کرنے کے بعد اسے بے رحمی سے قتل کر دیا، اس کا گلا کاٹا، جسم پر تشدد کیا۔ غور سے دیکھیے، یہ عورت کا مارچ کا اہم حصہ تھی۔ اس کا دعویٰ تھا میرا جسم میری مرضی۔ اس نعرے کا نتیجہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ اسلام جو عورت کو عزت و وقار دیتا ہے، دنیا کا کوئی بھی مذہب و تہذیب نہیں دے سکتی۔ نور مقدم کا قتل، میں بہت خوف زدہ ہوں۔ احمد جاوید صاحب کا ایک کلپ بہت وائرل ہوا تھا جس میں انہوں نے حالیہ دور کے مذہبی اخلاقی رویے پر بڑی دکھ بھری تنقید کی تھی۔ خلاصہ جس کا یہ تھا کہ آج کے مذہبی آدمی سے اختلاف کرتے وقت بڑا ڈر لگتا ہے، کیونکہ مذہبی آدمی پلٹ کر ذات پر حملہ کرتا ہے جبکہ دنیا دار حیا کر جاتا ہے۔ لیکن آج میری کیفیت کچھ اور ہے۔ آج میں تھر تھرا کے رہ گیا ہوں۔ میرے لیے یہ ہوش اڑا دینے والی بات ہے کہ وہ لیبرلز جنہوں نے بظاہر ہمیشہ علم و آزادی کی بات کی، فنون و لطیفہ کی بات کی، امن کی بات کی، انسانیت اور رنگ و خوشبو کی بات کی، لٹریچر اور شعر و ادب کی بات کی، کیا وہ اندر سے اتنے شفاق، اتنے سنگ دل اور خونی اور تشدد پسند بھی نکل سکتے ہیں؟ بخدا کبھی سوچا نہ تھا۔ آپ نے نور مقدم کا قتل دیکھ لیا، آپ نے غور کیا کہ نور مقدم کا اور اس کے قاتل کا بیانیہ کیا تھا؟ وہ آزادی کے قائل ہی نہیں، 100% اس پر عمل پیرا بھی تھے۔ موسیقی اور رقص میں شام بسر کرنا، اپنی مرضی سے گھروں سے باہر راتیں گزارنا، مرد و زن کی مخلوط محفلوں میں آزادی انجوائے کرنا ان کا لائف سٹائل تھا۔ بلکہ مدر پدر آزادی کے وہ سارے نعرے جو وہ پاکستانی عوام کے لیے لگاتے تھے اس پر بخوبی عمل پیرا تھے۔ مگر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ عورت کی آزادی کے نعرے لگانے والے مرد نے عورت کی آزادی کا استعارہ بن چکی عورت پر وہ تشدد کیا کہ دماغ معاف ہو جاتا ہے اور روح کانپ اٹھتی ہے۔ جس لبرل عورت کے ساتھ اس لبرل مرد نے بغیر کسی رشتہ کے ہر طرح کا وقت گزارا، رقص کیا، راتیں گزاری، افسوس تشدد کر کے اسی عورت کے جسم کی ہڈیاں کر ڈالی، اسی عورت کے جوڑ جوڑ پر تشدد کے لیے اپنی بدترین طاقت آزمائی۔ توبہ ایسی سخاکی پر کہ جب تشدد کی تاب نہ لا کر چڑیا جیسی لڑتی گرتی پڑتی سیڑھیوں سے نیچے پہنچی، یا شاید نچلی منزل میں گر گئی، تو بالوں سے گھسیٹ کر لبرلز کا علمبردار مرد اسے دوبارہ اوپر لے گیا۔ جب پستول سے گولی نہ چلی تو خون خوار نے اس دھان پان جیسی لڑکی کو بے ہمانہ تشدد سے مار ڈالا۔ اس لڑکی کی سانس رک گئی۔ تڑپ تڑپ کے اس کے پڑکنے کا تماشا دیکھا۔ جس نازک جسم کو اس نے اپنے ساتھ کئی سالوں تک متحرک دیکھا، مارنے کے بعد عورت مارچ میں نعرے لگانے والی اسی اپنی ہی ساتھی لڑکی کا سر تن سے جدا کر دیا، سر کاٹ کے بالکل الگ پھینک دیا۔ جب لبو رخسار سے اس درندے نے جانے کب تک جس لبو رخسار سے اس درندے نے جانے کب تک لطف اٹھایا تھا، جس چہرے سے اس بدنما لبرلز نے حرارت پائی تھی، تو اسی کو فٹ بال کی طرح لٹکتے دیکھا اور لطف اٹھایا۔ اندازہ کیجئے اس دوران رقص بسمل ہوتا رہا، قیامت کا شور ہوتا رہا۔ یقیناً وہ رنگین زخمی چڑیا مافیا مانگتی رہی ہوگی، مگر لبرل مرد ہی نہیں، اس کے شفاق گارڈز بھی آزادی انجوائے کرتے رہے، اس نازک چڑیا کی جان کی چیخیں سنتے رہے اور اسے یوں نظر انداز کرتے رہے جیسے یہ کوئی فلم کا سین ہو، گویا ان کے ہاں یہ کوئی معمول کی ہی بات تھی۔ سوچنا پڑتا ہے کہ کیا یہی لوگ ہمیں جانوروں کے درد میں ڈوب کر قربانی نہ کرنے کا مشورہ دیں گے؟ پھر غور کیجئے، جب بے رحم گارڈ نے کسی خونی شخص کے والد سے رابطہ کیا تو والد کے دل میں بھی کوئی انسانیت نہیں جاگی۔ کسی آسانی سے اس نے بحالی دفتر فون کر کے کہہ دیا جاؤ اور دیکھو، گارڈ سے نہیں کہا کہ جاؤ اس درندوں کو روکو۔ چنانچہ آسانی سے ایک عورت کو اپنے بیٹے کے ہاتھوں مرنے دیا۔ اس سے اندازہ کیجئے کہ عورت کے درد میں تڑپتی اس نام نہاد ایلیٹ کلاس کے دل میں عملاً عورت کا کتنا درد ہے۔ چنانچہ سچ پوچھئے تو مجھے اس لیبرلز کی صفاقی، انسانیت دشمنی اور درندہ سے تشدد سے بھی بہت ڈر لگنے لگا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے، عورت کی آزادی کے علمبردار نے گارڈز کے سامنے بدترین تشدد سے عورت مار ڈالی، نہ اس تہذیب یافتہ درندے کو ترسایا، نہ گارڈز کو اور نہ ان کے والدین کے دل میں ذرا سی انسانیت جاگی۔ مجھے تو ان گھروں میں کام کرنے
والوں کے متعلق بھی اب خوف آتا ہے۔ جب یہ اپنے ہی ساتھیوں کا یہ حشر کر سکتے ہیں تو گھر میں غریب اور بے نوا ملازمین کے ساتھ کیا کیا کرتے ہوں گے، یا اپنی خواتین ملازمین اور ان کے گھروں میں کام کرنے والی انہی بچیوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہوں گے جو غریب ان کا کچھ بگاڑ بھی نہیں سکتے۔ کبھی کبھی جن کی مثالیں جج صاحب کے ہاں کام کرنے والی بچی طیبہ نسرین یا غریدہ فاروقی کے گھر میں کام کرنے والی ملازمین بچیوں کی صورت سامنے آتی ہے، باخدا یہ لبرل تو تشدد پسند انسانیت سے عاری بے حد خوفناک اور بہت شفاق ہیں۔ یہ چمکتے چہرے، یہ منہ ٹیڑھا کر کے فڑافڑ انگلش بولتے لوگ تو اندر سے بڑے کالے ہیں، ان کے نعرے تو فریب اور جھوٹ ہیں۔ میں سوچتا ہوں عورت مارچ، حقوق نسواں اور طرح طرح کے نعروں کے ذریعے کیا یہ ہمیں اسی تہذیب کا تحفہ دینا چاہتے ہیں؟ اور تماشا دیکھیے، ایسے انسان کش لوگ بدنام ہمیشہ مذہبی طبقے کو کرتے ہیں۔